اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج جو بین الاقوامی کانفرنس ہے مین کائنڈ کی، اس پہ یہ میرا دوسرا لیکچر ہے قرآنی سلسلے کے لیکچرز کا۔ جی اویس درانی جی، گزارش کر رہا ہوں جی، ایک آیت ہے وہاں سے شروع کر رہے ہیں جو حج کا پرپز اور مقصد بتا رہا ہے۔ دیکھیں 22/25 جی، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام میں بالذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ سن رہے ہیں وارننگ؟ یہ حسن و خوشگوار نظام، اس کا مرکز یہ کعبہ ہے، واجب الاحترام ہے، ٹھیک ہے، اور تمام انسانوں کے لیے اطاعت خداوندی کا سرچشمہ ہے۔ یہ یہاں کے رہنے والوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے یکساں طور پر اوپن ہے، کھلا ہے، یعنی اس کے دروازے ہر ستائی انسان کے لیے کھلے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ سب اس نظام کی منفعت بخشیوں میں برابر کے شریک ہیں، مگر یہ لوگ جو اس نظام کی صداقت سے انکار کر کے سرکشی برتتے ہیں اور لوگوں کو اس میں شامل ہونے سے روکتے ہیں، تو جو بھی ظلم و زیادتی کے ساتھ حق کے راستے سے ہٹ کر یہ مجرمانہ حرکت کرے گا تو اس سے المناک سزا دی جائے گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ انسانیت کو ان کے جبر و ستم سے بچایا جائے اور ان کی روک تھام کی جائے۔ یہ مشرکین کو وارننگ دے رہا ہے قرآن جی، ٹھیک ہے جی۔ مملکت کا دارالخلافہ اس قوم کا جو ہے آئیڈیولوجیکل سمبل ہوتا ہے۔ اسلام نے آ کر تصور دیا کہ مملکت میں اللہ کے قوانین نافذ ہوں اور باہر مملکت کا ایک مرکزی مقام ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہر مملکت کا ایک مرکزی مقام ہوتا ہے، جیسے ماسکو جو کمیونزم کا سرچشمہ تھا، یا واشنگٹن سرمایہ داروں کا مرکز مقام، تو مکے سے مراد وہ چند اینٹوں کا کوٹھا نہیں ہے۔ قرآن نے ان کو شاعر اللہ یعنی نظام خداوندی کی علامات، سمبلز، جس طرح جھنڈا وہ ایک ڈنڈے پر کپڑا، مگر اس کا احترام دراصل اس مملکت کا احترام ہوتا ہے۔ تو اب کعبہ اس مملکت کا محسوس مرکز تھا، پہلے دن سے ہی اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو دین کے تمام شعائر جو ہیں بت پرستی میں تبدیل کر دیے گئے۔ اب یہ فتح مکہ اس لیے نہیں تھا کہ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مملکت کو بڑی ضرورت تھی تاکہ ایک شہر ہاتھ میں آ جائے، یہ تو حکومت خداوندی کا مرکز تھا۔ اسے اللہ نے اپنا گھر اس لیے کہا تھا کہ اب اگر مجاور سے درگاہیں چھین لی جائیں تو پھر ان کا مقام چھن جاتا ہے، پھرتے ہیں امیر خار کوئی پوچھتا نہیں، پھر یہ حالت ہو جاتی ہے۔ یہ تھی وہ کشمکش کہ اس نظام کی اس قدر مخالفت پہ اتر آئے تھے، سارے فوائد یہاں سے وہ حاصل کرتے تھے، ہر قسم کی جی۔ حج اور عمر میں مملکت کے نمائندوں نے مختلف امور پر گفت و شنود مشاورت کے لیے سال میں ایک مرتبہ جمع ہونا تھا، اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی کانفرنسیں جو عمرہ کہلاتی ہیں، مقام تو وہی رہا مگر اس کی ساری حیثیت بدل ڈالی ہے۔ قریش یہ چاہتے نہیں تھے، اس لیے وہ یصدون عن سبیل اللہ، اس نظام کے راستے میں روک بن کر لوگوں کو خود بھی نہیں آتے کعبے کی طرف، یعنی اس نظام کی طرف جو ہے آنے سے روک رہے تھے۔ یہ نہیں کہ اس کوٹھے کی طرف نہیں آنے دیتے تھے، کیونکہ اب تو وہ ایک اوپر شہر ہو گیا پوری نوع انسانی کے لیے۔ للناس سوال عاکف فیہ والباد، سب کے لیے، باہر کو اندر رہنے والے سارے اس نظام کی نفع بخشیوں سے متمتع ہوں گے۔ جو اس میں ٹیڑھ پیدا کرے گا پھر اس سے پنش کیا جائے گا۔ کعبے کی تعمیر کا مقصد قرآن کیا بتاتا ہے، ٹھیک؟ بظاہر پتھروں کی اس چار دیواری کے اس کوٹھے کی حقیقت کو قرآن نے یوں واضح کیا ہے۔ یہ آیت ہے 22/26۔ وَإِذْ بَوَانَ لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اس گھر کی تاسیس جب ابراہیم کے ہاتھوں سے ہوئی تاکہ انسانوں کے لیے محکومیت صرف اللہ کی رہ جائے اور اس میں کسی اور کے قوانین کو شریک نہ کرے، یعنی قوانین خداوندی میں کسی اور کے قوانین کی اطاعت نہ کی جائے، اس لیے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہ مکان اس مقصد کے لیے بنایا جا رہا تھا۔ محض مکان تو یہ مقصد پورا نہیں کر سکتا، وہ مقام تو کسی نظام کا محسوس مرکز بننا تھا، اور یہ کہ کاہے کے لیے اللہ تشرک بشیء، ٹھیک ہے، محکومیت صرف اس کی جس میں کوئی اور شریک نہ ہو، اس کی کا پھر کہا وَطَہِرْ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِینَ وَالرُّکَعِ سُجُودَ، ٹھیک ہے، اور اس مرکز کو تمام خود ساختہ نظریات و اختلافات سے پاک کر کے، طاہرہ کا یہ مطلب ہے اس جماعت کی تربیت کے لیے مخصوص کر دو۔ اس کا ذریعہ یہ ہوگا کہ وہ اقوام عالم کی نگرانی اور پاسبانی کرے، تائمین، ٹھیک، طائفین جی، اور عدل و انصاف کا نظام قائم کر کے ان قوانین کے لیے
سامنے سر خم تسلیم کر کے ان کی پوری پوری اطاعت کرے۔ اس میرے گھر میں کسی قسم کا شرک یا آلودگی نہ آنے پائے، یہ نہ ہو کہ اسے پرسنل اور پبلک لاس میں تبدیل کر دو، اسے پاکیزہ رکھو لطائفین اور قائمین کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے، ہماری غلط نگاہی اور کعبے کے مرکز محسوس نظام کی خصوصیت، کعبے کو اتنے اہتمام سے بنوا کر اس اسماعیل کی یہ عظیم قربانی کو ذبح نظیم کہا گیا ہے، یا 37/107، اس سے بیت ہی قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر ان قریش کی اتنی کشمکش، یہ سارا صرف اتنے سے طواف رکوع سجود کے لیے تھا؟ یہ گھر تو مدینہ میں بھی بن سکتا تھا، وہاں بھی تو مسجد بنی ہوئی تھی، کیا ان مسجدوں میں قیام و رکوع سجود نہیں ہوتے تھے؟ یہ تھے شہداء علی الناس۔ ٹھیک ہے، 2/143، کنتم خیر امت اخرجت للناس، 8/110، یعنی نگرانی ایسی کہ ساری دنیا امن و سکون میں رہے، سب سے بہترین امت لوگوں کے فوائد کے لیے، یار ایک یونیک قسم کی امت بنائی تھی۔ یہ کس کاہے کے لیے تھی؟ قیام للناس، 5/57، تاکہ نو انسانی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کر محتاجیوں سے چھٹکارا حاصل کرے، غلامیوں سے جتنے ڈیلیوژنس ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں۔ یہ ہے قیام للناس، یہ تھا فریضہ ان طائفین کا اور قائمین کا۔ ٹھیک ہے، قائمہ اور طائفین یہ ان کی خصوصیات کیا ہیں، تدریجی مراحل کیا ہیں اس میں، قائمین اور طائفین۔ یہ اس جماعت کی پہلی خصوصیت راکعین اور ساجدین ہونے چاہیے۔ قرآن نے دونوں کو الگ الگ بیان کیے، حالانکہ دونوں کا مطلب رکوع و سجود بنیادی معنی جھک جانا ہے۔ رکوع میں تو آدھا جھکاؤ ہوتا ہے، سجدے کی شکل نہیں ہوتی، اس کا مکمل جھکاؤ تو سجدے میں جا کے ہوتا ہے۔ یہ محکومیت کا دور عبوری دور ہے، ٹرانزٹری پیریڈ ہے۔ اس نظام کا قیام کا دور ابھی شروع نہیں ہوا، جس میں نظام کی شکل میں قوانین خداوندگی کی مکمل اطاعت کی جائے گی۔ اس عبوری دور میں جہاں تک حالات اجازت دیں گے تو قوانین خداوندی کی اطاعت ہوگی، پھر تاکہ کامل اطاعت کے لیے حالات سازگار ہو جائیں۔ یہ عبوری دور کی اطاعت کو رکوع کہا گیا ہے، اور آخری دور جب نظام نافذ ہو جائے تو مکمل اطاعت ہوگی، سجدہ۔ یہ مدنی زندگی میں آ کر جو ہوئی حالت رکوع تھی، جب کعبہ تعویل میں آ گیا تو اس سجدے کی حالت ہو گئی۔ اب سمجھ گئے آپ رکوع کا اور قیام کا اور سجدے کا مطلب؟ یہاں پہ اس مرکز کا مقصد اور مدعا کیا ہے؟ ایسا گھر جو انسانی تصورات اور قوانین سے پاکیزہ ہو، اسے اللہ کی حکومت کا مرکز بناؤ۔ قیام للناس، تاکہ کوئی فرد کسی کا محتاج نہ رہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، 3/97، جو بھی اس نظام میں داخل ہو یا تو اسے کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوگا۔ یا ناس کے لیے ہے، عالمگیر انسانیت کے لیے ہے۔ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، 22/27، سب انسانیت میں اعلان کر دو کہ اپنے معاملات یہاں آ کر تلوار کی بجائے دلیل و حجت کی روح سے کرائیں۔ آگے کہا پھر دیکھنا، یاتو کا رجال و علی کل ضامر یاتینا من کل فج عمیق، ٹھیک ہے، 22/27۔ اگر ان کو یہ اطمینان دلا دیا تو آپ دیکھو گے کہ لوگ جوک در جوک پیدل، اور ایسی سواریاں جو تھک کر چور چور ہو جائیں۔ اندازہ لگائیں، مریل سی سواری بھی ہو تو دنیا کے دور دراز گوشوں سے آئیں گی، اور یہ اعلان کر کے تو ذرا دیکھو، کاہے کے لیے؟ لیشہدوا منافع لہم، 22/28، تاکہ آنکھوں سے دیکھ لیں کہ تم ان کے لیے کس قدر نفع بخش پروگرام ترکیب دے رہے ہو۔ یہ ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے مسلم ورلڈ کانفرنس۔ تو یہ صرف کنویر اجتماع کو منعقد کرانے والے، انتظام کرنے والے ہوں گے مسلمان، ٹھیک ہے نا۔ اس حج کا جو عظیم اجتماع ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ ذرائع مواصلات تک نہیں، تو اتنے انسانوں کے کھانے کا کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے مقام پر کعبے کی تعمیر کے بعد دونوں باپ بیٹا پہلی دعا ان اسباب و ذرائع کی مانگ رہے تھے۔ قرآن تو اس دنیا میں رہنا سکھاتا ہے، یہ جوگیوں سنیاسیوں کا مذہب نہیں۔ کھانے کی اہمیت کعبے کی تعمیر کے فوراً بعد پہلی دعا کیا ہے؟ مگر صرف اسے ہی مقصود و بذات بنا لینا تو حیوانوں کا شیوا ہے۔ اگر انسان بھی یہ کرے تو اولئک کالانعام بل ھم اضل، ساتھ میں دعا ہو رہی ہے لعلہم یشکرون، تاکہ ان کی کوششیں جو اس مقصد کے لیے بھرپور نتائج پیدا کرے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ روٹی کا مسئلہ مویشیوں کے ذریعے حل کرو۔ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقکم من بہیمۃ الانعام فکلوا منہا واطعموا بائس الفقیر، ٹھیک ہے جی، 22/28۔ تو ان مویشیوں پر اللہ کا نام لے کر خود بھی کھائیں، اور جو تکلیف میں بھوکے محتاج ہوں گے ان کو بھی کھلائیں، ٹھیک ہے جی۔ روٹی کا مسئلہ ان سواریوں کے جانوروں کے ذریعے حل کر دیا۔
یہ جو سامان لاتے ہو، سواری کرتے ہو، یہاں لانے کے بعد یہ ذبح کر دو، اس طرح ان عاقف و بات کو بھی ساتھ کر لو، یہ ضیافتے کرو، پکاؤ اور کھاؤ پیو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جانور کو ذبح کرتے ہو، اللہ اکبر جو کہتے ہیں، حالانکہ اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے، قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ سخرہا لکم، ٹھیک ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے 22/37، جانور تمہارے قبضے میں آ گیا، مسخر کر لیا، اس کے اوپر چڑھ بیٹھے، چھری لے کر ذبح کر رہے ہو، وہ بے بس و محتاج ہے، تم غالب و مسلط، اس وقت ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لو، تو اس وقت کہو کہ نہیں ہم بڑے نہیں، بلکہ بڑی ہستی تو اللہ کی، یہ بات نہیں، اس طرح سے جانور حلال ہو جاتا ہے، یہ نہ کہو تو حرام۔ ان دونوں لفظ میں کیا رکھا تھا؟ تو اس نازک مقام پر تم اوپر ہو اور نیچے، قطن خیال نہ آ جائے، کیونکہ لتکبر اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم خدا کے ان قوانین کو جس سے اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے دنیا کے تمام قوانین پر غالب کر دو۔ جانوروں کے لیے یاد رکھیں کہیں بھی قربانی کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، یہ غلط نکالا ہوا ہے انہوں نے، اور ان کو پتہ ہے سب۔ اب ہر شخص دو جانور لے کر آ گیا، ذبح کیا، اس کا نام قربانی رکھ لیا۔ یہ تو کھانے پینے کے لیے کہا تھا، اور مقصد تو مشاورت کے ذریعے مسائل کا حل نکالنا تھا۔ کہا سما لیگدو تفسہم ولیوفو نذورہم ولیتوفو بالبیت العتیق، ٹھیک ہے، 22/29۔ کھائیں پئیں، کثافتوں کو دور کرنے کی تجاویز پہ غور کریں، یعنی جو امپیورٹیز ہیں، جو ڈیفیکٹس ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ان کو دور کریں اور ان ذمہ داریوں کو پورا کریں جو نو انسانی کی فلاح و بہبود و نگرانی کے لیے تمہارے اوپر تم لوگوں نے لے رکھی ہیں، تاکہ پوری امت اس مرکز کی نگہباں ہو جائے، جو انسانوں کی حریت و آزادی، قوت و اقتدار خداوندی کا نشان ہے، اور جسے اس باب میں سبقت اور شرف اولیت حاصل ہے۔ اسلامی نظام کے بعد باہمی مشاورت کے لیے عالمگیر کانفرنس کا نام حج ہے، وہاں دلیل و حجت کی روح سے متنازع فی معاملات طے کیے جائیں اور ساری اقوام عالم کو دعوت دی جائے، تاکہ آ کر آنکھوں سے دیکھ لیں کہ نو انسانی کی منفعت کے لیے نظام کیا پروگرام دے رہا ہے۔ مکے نے دیا خاک جینوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کی جمعیت آدم۔ دین تو قدم قدم پر نتائج دیتا ہے۔ اہل مکہ تو اتنے بڑے اجتماع کی میزبانی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس بے آب و گیا زمین پر تو کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ آنے والے کھانے پینے کا سامان جو ان کے چلتے پھرتے ریفریجریٹر تھے، ان کی شکل میں ساتھ لائیں، یہ تھا جس کو قربانی کے جانور بنا دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے تو قربانی کے لفظ ہی قرآن میں نہیں آئے۔ جانور ساتھ لائیں، ان سے سواری برداری کا کام لے، ان کو ذبح کر کے خود بھی کھائیں اور باقی لوگوں کو کی بھی ضیافتیں کریں۔ اب یہ جو چند مناسک یا رسومات بھی ہیں، وہ پھسلتی گھاٹی جہاں سے اقوام لغزش کھا جاتی ہے۔ دین تو ایک ساری اقوام کی طرف آیا، صرف حالات کے تحت ان کی شریعت میں فرق آ جاتا تھا۔ پھر ان پیغمبروں کے جانے کے بعد اصل غرض و غایت و روح ختم ہو جاتی تھی، یہ بے جان و بے روح ریچولز باقی رہ جاتی تھی۔ اندازہ ان کا نتائج سے لگانا پڑتا ہے۔ یہ تدبر و سوچ تو ذہنی حرکت ہے جس کے بغیر زندگی جوہر بدبودار بن کر رہ جاتی ہے۔ دین تو ارتقاء کا نام ہے، حرکت کا نام ہے، کہ مذہب جو ہے سراسر جمود، تو ایسی اقوام پیچھے رہ جاتی ہے جمود والی۔ دین کے عناصر مذہب میں آ کر رسومات بن جاتے ہیں، اور اطمینان اور فریب نفس کے لیے ثواب کا لفظ گھڑ لیا گیا ہے اور اسے یاترا بنا دیا گیا، جہاں کا اجتماع جو ہے ان رسومات کی ادائیگی کا نام ہے۔ یہ جسمانی حرکات و سکنات کا انسانی نفسیات سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے جی۔ کہیں کوئی اجتماع ہو یا غور و خوض، اس میں بعض چیزیں محسوسات کے طور پر کرنی پڑتی ہیں۔ اس میں اطمینان ہی نہیں بلکہ اندر کا تقاضا بھی ہوتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے اندر سے۔ ایک مقرر جو ہے زبان سے جو کہتا ہے تو اس کے جسم کی حرکات و سکنات کیسے اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ اگر اسے روک دیا جائے کہ کسی قسم کی کوئی جنبش و حرکت سرزد نہ کرے تو دیکھیں گے آپ کہ 5 منٹ تک بھی تقریر جاری نہیں کر سکے گا، اگر کرے تو غیر مؤثر ہو کے رہ جائے۔ جسم یا دل کا تقاضا جو بھی ہو، اس کی نمود کا اظہار جسم کی کسی حرکت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ گہری نفسیاتی حقیقت ہے۔ نفسیات یا فلسفے میں اسے جو ہے تو فیزیو سائیکو پیرلزم کہتے ہیں۔ دل کا تقاضا اور جسم کی حرکت متوازی چلتی ہے۔ کسی کی تعظیم کے لیے بے اختیار ہاتھ ماتھے کی طرف اٹھ جاتا ہے، غصے میں چہرے کے اعصاب کچھ اور، خوشی میں کچھ اور۔ عجیب کیفیت ہے۔ انسان کے دل کی آرزو، تقاضے کی نمود جسم کی کسی نہ کسی حرکت سے ہوتی ہے۔ دین میں اس کی بھی رعایت رکھی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے طواف، رات کو پہرا دینے والوں کو فریضہ، جو شہداء الناس ایک بڑے پیمانے پر نگرانی اور پاسبانی کرنے کی ذمہ داری تھی۔ اس کے لیے گھومنا، یہ جو چکر لگاتے ہیں طائف، یہ کعبہ میں محسوسات کے طور پر ہے۔
جو مناسک یا رسم کہلاتی ہے۔ اس طرح صلاۃ میں قیام و رکوع و سجود ہیں، یہ مقصود بذات نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کے سامنے جھکنے کی آرزو دل میں اٹھتی ہے تو جھکنے کے ساتھ سر اور جسم جھک جاتا ہے۔ یہ تمام محسوس حرکات انسان کی خواہشات غیر محسوس آرزوؤں کی نمود کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آج وہ آرزوئیں تو نہ رہیں، وہ محسوس علامات باقی رہ گئیں، پھر یہ مذہب بن جاتا ہے، پھر یہ رسم بن کے رہ جاتی ہے۔ ان کی ادائیگی کے لیے وقت، پیسہ اور توانائی تو صرف ہوتی ہے، مگر اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ 18/105۔ شاعر اور حرمات ایک بلند مقصد کا ذریعہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو کہیں حرمات اللہ کہا گیا، کہیں شاعر اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کے مقاصد کی محسوس علامات۔ یہ علامات نشانی سمبل کا لفظ ہے، مقصود بذات نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اگر سلطنت نہ ہو تو جھنڈا محض ڈنڈا اور کپڑا رہ جاتا ہے، زندہ سلطنت کے جھنڈے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ۔ 22-30۔ جو بھی ان مقرر کردہ پابندیوں کا احترام کرے گا تو یہ چیز اس کے لیے نفع بخش ہوگی۔ یہ جو دعویٰ واجب و تحریم ہے، یہ جو جانور ہیں، یہ تو اللہ کے مقصد کی مقرر کردہ نشانیاں ہیں، جو در حقیقت اس مقصد کی تعظیم کرتا ہے۔ اس طرح اونٹ پہلے دیوتا کی خوشنودی کے لیے آستانوں پہ ذبح ہوتا تھا، بار بار دہرایا، اسے مقصود بذات نہ سمجھ لینا۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ 22/38۔ ہر اس شے سے بچو جو زندگی کو ساکن کر دے، یہ اس کو کہتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں، اوثان ساکن کر دے، یہ چیز ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ذہنی جمود و تعطل طاری ہو جائے گا، کثافتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ہر وہ شے جو ایک مقام پر جمی رہے، کھڑی رہے، حرکت ساکن ہو، اسے وسن کہتے ہیں۔ دین کا ہر متحرک عنصر جو ہے وسن میں آ کے ساکن ہو جاتا ہے، یعنی ان کو ریچولائز نہ کر لینا۔ زندہ جاوید نظام کی بجائے مذہب کی رسم میں بن کر ساکن اور جامد ہو جائے تو اس کا صافت اور گدلا پن اس میں پیدا ہو جائے گا۔ اس سے بچو، ہر اس نظریے سے بچو جو تمہیں حق سے برگشتہ کر کے غلط راستے پر لے جائے۔ حضور سے مراد کسی جگہ ٹکرا کر دوسری طرف نکل جانا۔ زندگی میں حرکت ضروری ہے۔ حنفاء للہ 22/31۔ تمام توجہات کا مرکز ناک کی سیدھ میں صرف قوانین الہی کی طرف موڑ دو، للہ اس متعین نظم کی طرف جو اللہ نے مقرر کر دی ہے، غیر مشرکین بھی، ٹھیک ہے۔ 22/31۔ کوئی اور قوانین کی ملاوٹ نہ کر دینا، کسی اور کی محکومی نہ کرنا۔ آگے کہا من یشرک باللہ فکانما خر من السماء وتخطفہ الطیر وتہوی بہ الریح فی مکان صحیح۔ ذالک اس طرح سے ہوتا ہے۔ ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ یہ جو ان نشانات کی تعظیم کرے گا تو اس امر کا اظہار ہے کہ اس کے دل میں قوانین خداوندی کی نگہداشت کا احترام موجود ہے۔ یہ جو دل کے اندر ان کی نگہداشت کا احساس ہے، تقوی القلوب قرآن نے اس کو کہا ہے، تو یہ صرف ان کے اظہار کا ایک محسوس ذریعہ ہے، کہیں ان کو مقصود بذات نہ بنا دینا۔ یہ تو تقوی القلوب ہے یار، تمہارے دلوں کے اندر قوانین کے احترام نے ان شاعر کو بھی واجب الاحترام بنا لیا، حالانکہ یہ بجائے خیش کسی احترام کے مستحق نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ حفاظت کے سلسلے میں قرآن کا فرمان، یہ حج میں دیکھیں، اب جنگ کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے، غرض و غایت کیا ہے دیکھیں 22:38۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا ان مخالفین سے، مگر آگے ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، ٹھیک ہے۔ جو لوگ فلاح انسانیت کے امین نہیں ہیں، جن پر کسی صورت اعتماد نہیں کیا جا سکتا، جو نظام کی صداقت سے اتنی شدت سے انکاری ہیں، وہ بھلا کیسے اللہ کی نظر میں پسندیدہ کہلائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا مروج حج اور اس کا نتیجہ دیکھیں، کل خوان کفور، ٹھیک ہے، جس پر کسی صورت اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس نظام سے شد و مد سے انکار کرتے ہیں، وہ تمہاری خوشگواریاں برداشت ہی نہیں کر سکتے اور چاہتے ہیں تمہیں پھر سے ذلیل و خوار کر دیا جائے، تو اللہ ان سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو اس مروج حج کے تمام مناسک صحیح ادا کرنے کے باوجود کیوں ہماری حفاظت نہیں ہو رہی ہے؟ ہم غیر محفوظ ہیں، دنیا ہماری تخلیق کے در پہ ہے، تو اللہ کی طرف سے گارنٹی تھی، پھر منشاء خداوندی کے مطابق نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے، بس اسی سے ثواب ہوگا اور قیامت میں جا کر نجات۔ یہ ہے وہ جھوٹا اطمینان، فریب نفس۔ اگلی دنیا میں تو مداخلت کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ مذہب سوچتا ہی نہیں ہے مداخلت کیسے ہوگی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم
ظلموا، اسی کو آج کی آیت میں دیکھیں 22-39، چونکہ ان پر مخالفین نے ظلم ڈھائے اور میدان جنگ تک آ گئے، اس لیے اب ان کو جنگ کی اجازت دی جاتی۔ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، 22-39۔ دیکھنا حج میں کیا کرنا تھا، ان کو جنگ کی حکمت عملی سوچنی تھی۔ مدافعت کا طریقہ میدان جنگ میں بتا دیا۔ کہتے ہیں قرآن میں ربط نہیں، بڑی بے باکی اس سے مشہور، یہ کہتے ہیں یہ شرم بھی نہیں آتی جنگ کی اجازت، مگر شرط یہ ہے کہ ان پر ظلم و ستم کیا گیا۔ لگتا ہے یہ پہلی بار کی بات ہے، پہلی دفعہ جنگ کی اجازت مظلوم ہونے کی شرط سے مشروط ہے۔ وجہ بیانہم ظلموا، اب کہا اللہ ان کی مدد پر وہ ہے قادر ہے، مگر ولا ینصرن اللہ من ینصرو، سنیں 22-40، مدد ان کی ہوگی، کیسے مدد کرتا ہے اللہ، ٹھیک ہے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، 47/7، وہ کیا کرے گا، یثبت اقدامکم، 47/7، وہ تمہارے قدموں میں لغزش نہیں ہوگی۔ میدان جنگ میں سپاہ کے پاؤں جمتے ہیں، کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب اس کے پاؤں نہ اکھڑیں۔ سامان و ذرائع کی تو الگ تاکید ہے کہ سرحدوں پر اتنا ساز و سامان رکھو کہ دشمن اسے دیکھ کر ڈر جائیں، لیکن اصل کام تو مین جو ہے بیہائنڈ دی گن ہوتا ہے نا۔ بات تو ساری اس کی ہے، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، مظلوم کی نصرت اللہ پر لازم ہوتی ہے کیونکہ ان کو ناحق گھروں سے نکالا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جنگ جو ہے مسلط کر رہے ہیں تو اب اس کے لیے تیاری ضروری ہے کہ اس جنگ کے لیے بھی تیاری کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ حج سے ریلیٹڈ یوم الحج الاکبر ہے، تو میں اس کو بھی تھوڑا سا لے لوں اور پھر اس کو جو ہے تو کوشش کریں کہ ختم ہو جائے۔ اب سورہ توبہ میں ہے یہ چیز 9/3 میں جی۔ قرآن کے اسلوب و ترتیب کے مطابق یہ ہر سورہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے، لیکن اس سورہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ حتمی طور پر معلوم نہیں یہ سورہ سابقہ سورہ انفال ہی کا حصہ ہے یا الگ سورہ ہے۔ اس اختلاف میں تدبیب کی صورت یہ پیدا کی گئی ہے کہ اسے تسلیم تو الگ سورہ کیا گیا، لیکن اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا، حالانکہ آغاز بسم اللہ کی چندہ اہمیت نہیں رہتی، یہ نویں سورہ ہے جی۔ کعبے کی اہمیت اور یوم الحج الاکبر، ٹھیک ہے، 9/3 آیا ہے۔ اسلام کے نظام میں کعبے کو بتا چکا ہوں کس قدر اہمیت حاصل ہے، پورا قرآن شاہد ہے۔ ہجرت کے بعد اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی گئی، وہ آہستہ آہستہ مستحکم ہو کر پھیلتی گئی۔ منشائے خداوندی کے مطابق کعبے کو انسانیت کی عالمگیر اجتماعیت کا مرکز بننا تھا۔ اس کا آغاز مملکت اسلامیہ سے ہونا چاہیے تھا، جبکہ مدنی زندگی ابتدائی 8 سال میں مدینہ اس کا دارالخلافہ تھا، لیکن کعبہ غیر مسلموں کے قبضے میں تھا۔ 8 ہجری میں کعبہ فتح ہوا، 9 ہجری حج کا اعلان۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شریک نہ ہو سکے، اپنی جگہ امیر حج ابو بکر کو مقرر کیا۔ پورے 23 سال اس روز سعید کے انتظار میں گزرے تھے۔ اس اجتماع کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے، اسی کو تو حج اکبر کہتے ہیں جی۔ اسی اعتبار سے قرآن میں اسے الحج الاکبر کہا گیا ہے، جس کے جڑنے میں سر فہرست یہ حکم تھا اس امر کا اعلان کر دیا جائے کہ اب سے کعبہ کی جو تولیت ہے خالصتاً امت مسلمہ کے ہاتھ میں رہے گی اور کوئی غیر مسلم اس انتظام میں شریک نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ کے بعد وہاں کے مشرکین اسلام لائے تھے، لیکن ہنوز قبائلی اطراف وہ ایک جانب میں مشرک تھے، لیکن مملکت مدینہ کے ساتھ ان کے معاہدات تھے۔ ان کی اطلاع کے لیے اس تبدیلی کا اعلان مملکت اسلامیہ کی طرف سے کیا گیا۔ کیا اعلان تھا جی؟ مشرکین سے مراد ذرا سمجھ لیں گے، بہت غلط قسم کا لوگ لیتے ہیں۔ یہ وضاحت ضروری ہے کہ قرآن میں جہاں مشرکین کے ساتھ معاہدات کی تنسیق یا ان کے خلاف اعلان کا ذکر ہے، اس سے مراد اس زمانے کے مخالفین اسلام تھے، نہ کہ ساری دنیا اور مستقبل کے مشرکین۔ کعبے کی تولیت بھی ان کے نظم و نسق میں غیر مسلم کو شریک نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کو مخصوص شرائط کے ساتھ کعبے میں آنے کی اجازت تھی تاکہ وہ مبصرین کی حیثیت سے اس اجتماع میں شریک ہو کر اس نظام کی جو منفعت بخشیاں ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ تاریخ شاہد ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں غیر مسلم کعبے میں آتے جاتے تھے، بعد میں بھی آتے ہوں گے، تاریخ تو انریلائبل ہے ہماری۔ یہ اعلان کیا ہو رہا ہے جی اسلامی مملکت کی طرف سے جی؟ براتم من اللہ و رسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین۔ اے جماعت مومنین، یہ 9/1، تم ان مشرکین عرب کے متعلق جن کے ساتھ تم نے معاملات طے کیے تھے اپنے معاہدے پر قائم نہیں رہے، یہ اعلان کر دو کہ نظام خداوندی ان تمام معاہدات کو کالعدم قرار دیتا ہے۔ یہ اعلان دبدبے اور تنتنے کے ساتھ ایک ایسی مملکت کی طرف سے ہے جو اپنے معاملات میں بلا شرکت غیر صاحب اقتدار ہے۔
ایسا نہیں ہوا کہ اعلان ہوا اور پکڑ دکڑ شروع کر دی. کیا کہا؟ دیکھیں جی، فسیح فی الارض اربعۃ اشہر وعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ معجزی الکافرین. اگلی آیت، 4 ماہ تک بلا روک ٹوک اس مملکت میں رہ سکتے ہیں. اگر یہ پرامن شہری بن کر رہیں تو فبیا، ورنہ ان سے جنگ ہوگی اور نظام خداوندی کو اپنی حرکتوں سے بے بس نہیں کر سکتے. اس نظام میں اتنی قوت ہے کہ ان کو نیچے دکھا دے. واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین. نمبر 13، آج اس عظیم اجتماع کے دن مملکت کی طرف سے تمام لوگوں کی اطلاع کی یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ نظام مشرکین کے تمام معاہدات سے بری ذمہ. وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ان سے کہو گے سرکشی سے باز آؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِيَ اللہ، اگر تم نے روگردانی کر کے سرکشی کی تو خیال دل سے نکال لو کہ تم اس نظام کو بے بس کر دو گی. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کو المناک سزا دی جائے گی. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا. دیکھ رہے ہیں آپ، بجوز ان مشرکین کی جن کے ساتھ معاہدات تھے اور انہوں نے ان کے پورا کرنے میں نہ تو کمی چھوڑی نہ تمہارے خلاف کسی کو مدد دی، ان کے ساتھ معاہدہ قائم رہے گا. فَاتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. دیکھ رہے ہیں کردار کی بلندیاں. تو ان کے ساتھ جتنی مدت کا معاہدہ ہوا ہے اس مدت کو پورا کرو، کیونکہ قانون خداوندی اپنے معاہدات کی نگہداشت کرنے والوں کو پسندیدہ قرار دیتا ہے. یہ آ گیا جی آج کا عالمگیر اجتماع اور اس کی غرض و غایت کیا ہے، تو یہ ہم ایکسپلین کریں گے آپ کو جی. یہ تھوڑا بڑے غور سے آپ سنیے، تھوڑا وقت تو لگ جائے گا لیکن یہ ضروری ہے تاکہ یہ ختم ہو جائے. تو حضور یہ حج کا جو عالمگیر اجتماع ہے اس کی غرض و غایت جو ہے یہ سنیے جی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جب قتال فی سبیل اللہ ہو رہا ہو تو اس میں شامل ہو جائے، جب وہ نہ ہو رہا ہو تو اس کی تیاری میں مصروف رہے. اس کے سامنے زندگی کا ایک بلند نظم العین ہو. دیکھو ہر ریگولر آرمی نہیں ہوتی، سارے مومن جو ہے تو مجاہد ہوتے ہیں. دیکھ رہے، یعنی نظام خداوندی کو تمام باطل نظام پر غالب کرنا، تو اس کی ساری زندگی اس کے قیام اور اس کے بعد اس کی تحفظ اور بقا کے لیے جد و جہد ہوتی ہے. ان کو عام الفاظ میں عبادات یہ ہیں. یہ حقیقت اس پروگرام کی